پاکستانی سیاست دلچسپ صورتحال سے دوچار ہے۔ مختلف ایشوز پر اہل سیاست کا موقف انتہائی دلچسپ ہے۔ کیا آپ یہ سن کر حیران نہیں ہوں گے کہ کئی معاملات میں مریم نواز اور عمران خان کا موقف ایک ہے اور کئی معاملات پر زرداری، پرویز الہی اور مقتدرہ کا نقطہ نظر ایک ہے؟ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ کون کہاں کھڑا ہے اور پھر سیاست کی نیرنگی پر سر دھنیے۔ ہفتہ رفتہ میں یہ افواہ گرم رہی کہ وزیر اعلیٰ بزدار کو رخصت کیا جا رہا ہے، مگر متبادل نام فائنل نہ ہونے کی وجہ سے یہ افواہ دم توڑ گئی۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں پنجاب میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ عمران خان اس لیے تبدیلی نہیں چاہتے کہ بزدار ان کا پسندیدہ ہے، اور نواز شریف بزدار کو بدل کر پرویز الہی کو لانے کے حق میں نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بزدار کی موجودگی میں بیڈ گورننس سے تحریک انصاف کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے مقتدرہ اور جناب آصف علی زرداری کے عزائم بھی ایک ہیں۔ دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے۔ زرداری بزدار کی جگہ پرویز الہی کو لانے کے حامی ہیں، جبکہ مقتدرہ بزدار کو ہٹا کر کسی بھی اور چہرے کو لانے کی حامی ہیں۔ چودھریز آف گجرات کا موقف بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ بھی فی الحال بزدار کو برقرار رکھنے کے حامی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر بزدار ہے تو پھر یقینی طور پر ان کی باری آئے گی، چنانچہ وہ کسی اور کو بزدار کا متبادل بننے نہیں دینا چاہتے۔ سیاست کا ایک اہم ترین سوال نئے الیکشن ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز بار بار نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسی مطالبے کے حامی ہیں، لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم میں ان کے اتحادی آصف علی زرداری فی الحال نئے الیکشن کے حامی نہیں، اسی لیے وہ فی الحال اجتماعی استعفے دینے کے حق میں بھی نظر نہیں آتے۔ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ نئے الیکشن کے حوالے سے چاہے غصے میں ہی صحیح، جو بات آئی ہے وہ خود وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آئی ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد ہونے والی میٹنگ میں ان کی اس بات کی بازگشت سنائی دی کہ اگر وہ دباؤ میں آئے تو اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ گویا اس ایک معاملے پر بھی نون لیگ اور عمران خان کا موقف مل جاتا ہے۔ ملک کی مقتدرہ آصف زرداری اور عمران خان چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے، جبکہ نواز شریف، مریم اور مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو جائے۔ مسلم لیگ نون کا مفاہمتی گروپ بھی یہ چاہتا ہے کہ سسٹم چلتا رہے اور سسٹم کے اندر ہی سے تبدیلیاں ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے یہ بات وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ ان کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ مادہ پرستی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما کو حال ہی میں کافی عرصے کے بعد بنی گالا جانے کا موقع ملا تو اس نے وہاں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نوٹ کی۔ بنی گالا کا ماحول مکمل طور پر روحانی ہو چکا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کے فرمودات کے عکس جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ بنی گالا سربراہ حکومت کی رہائش گاہ سے زیادہ روحانی درگاہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تبدیلی کے اثرات وزیر اعظم کی شخصیت پر بھی منعکس ہو رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے بعد سے سیاست کی نئی بساط بچھنی شروع ہو رہی ہے۔ مہرے نئے سرے سے کھڑے کیے جائیں گے اور کھیل بھی نیا ہوگا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ظاہر ہے لانگ مارچ کا ہوگا۔ اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ وہ بڑے سے بڑا کراؤڈ اسلام آباد لے کر جائے اور وہاں متاثر کن مظاہرہ کرے۔ وہاں زیادہ دن بیٹھنے یا دھرنا دینے پر فی الحال اپوزیشن کا اتفاق نہیں، لیکن اگر مجمع زیادہ ہوا تو پھر حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی تلاطم رک جائے گا یا حالات نارمل ہو جائیں گے۔ فی الحال دو طرفہ تماشا جاری رہنے کا امکان ہے۔ 2.5 سال گزرنے کے بعد عمران خان حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ گورننس کے سنجیدہ ایشوز میں تقرر اور تبادلوں میں عقل و فہم کی بجائے وقتی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سیاسی فیصلوں میں جو دور اندیشی نظر آنی چاہیے وہ موجود نہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے تدارک کے لیے کوئی بھی قدم کارگر نہیں ہو پا رہا۔ معیشت کی بہتری کے لیے کافی اصلاحاتی فیصلے کیے گئے، لیکن ان کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ ملکی معیشت پر ان کا بہت زیادہ اثر نہیں پڑ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناکامی سے مایوسی بڑھ رہی ہے اور حکومت سے جو امیدیں باندھی گئی تھیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں۔ پاکستان میں کون کہاں کھڑا ہے سے قطع نظر اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے تو بڑی افسوسناک صورتحال درپیش نظر آتی ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک سے امیدوں کا ایک طوفان آیا تھا۔ آخر اسے کس کی نظر لگ گئی ہے کہ سی پیک کی رفتار آہستہ سے آہستہ ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اسی سی پیک کا نواز شریف کے زمانے میں ایک غلغلہ تھا۔ افغانستان کی وجہ سے پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے نگرانی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ گو پاکستان امریکہ اور مغربی دنیا کی خواہشات کے عین مطابق افغان امن ڈائیلاگ کے لیے بھرپور مدد کر رہا ہے، مگر پھر بھی بہت سی مغربی نگاہیں پاکستان اور طالبان کے تعلقات کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ہمارے پڑوسی بھارت سے ہمارے تعلقات کی بہتری کا کوئی چانس نہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اسلامی بلاک میں ہمارے اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی ہم سے روٹھے روٹھے نظر آتے ہیں۔ ہم نے ملیشیا، ترکی اور ایران کے ساتھ دوستی کی نئی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اخلاقی امداد کے علاوہ کہیں سے بھی مالی امداد اور اقتصادی تعاون کا اشارہ تک نہیں ملا۔ حد تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ سری لنکا پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مغربی دنیا اور بڑے ممالک کی طرف سے مدعو نہیں کیا جا رہا، اسی لیے تو ہم سری لنکا کا دورہ کر کے بہت مطمئن ہیں۔ پاکستان اس طرح کی تنہائی کا شکار تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔
ہم جس طرح کی ملکی اور غیر ملکی صورتحال سے دوچار ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اپنی باقی ماندہ مدت میں چیلنجز اور بڑھیں گے۔ جتنی آسانی سے انہوں نے پہلے 2.5 سال گزار لیے ہیں، شاید اتنی آسانی سے وہ باقی وقت نہ گزار سکے۔ اقتصادی دباؤ اور حزب اختلاف کا زور دونوں مل کر عمران خان کو آنے والے دنوں میں پریشان کرتے رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ عمران خان جارحانہ سیاست چھوڑ کر مفاہمتی رنگ اپنائیں، پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کریں، اپنے 5 سال پورے کریں اور ملک و قوم کے لیے بھی کچھ کر جائیں۔